اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تصویر کو بیسٹ فوٹو ایوارڈ ملا تھا اور اس تصویر کو لینے والا فوٹوگرافر ڈپریشن کا مریض بن گیا تھا۔ چیتے اس ہرن اور اس کے 2 بچوں کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ ماں بہت آسانی سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے دونوں بچوں کو بچانا ضروری سمجھا اور اپنے آپ کو چیتوں کے حوالے کر دیا تاکہ بچے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ پر اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس تصویر میں وہ اپنے بچوں کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہے اور مطمئن ہے کہ اس کے بچے محفوظ ہیں۔ کتنے سادہ ہیں فقیروں کے عقیدے مرشد، دیکھ لینے کو ملاقات سمجھ لیتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا حسن، دولت کا گھمنڈ، قابلیت کے چرچے سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سنا کلو نفس ذائقۃ الموت؟ سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتے ہیں، پر تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک میرے عیبوں کے بدلے مجھے سنسار کر دو، مگر پہلا پتھر وہ مارے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تم تخت و تاج کے مالک ہو یا خزانے کے، اے نادان انسان، یہ تیری آخری حقیقت ہے۔ محبت میں عورت کا برا وقت تب شروع ہوتا ہے جب وہ کسی مرد کو بول دے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ماں جنت ہے، بیوی ہم سفر، بہن غیرت اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا الگ مقام ہے، اس لیے عورت کی عزت کریں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے گھر کی ہو یا کسی اور کے گھر کی؟ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے، دھوکے باز نہیں۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ تعلق باقی نہ رہے مگر احترام باقی رہنا چاہیے، یہ انسان کے معیاری اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ عورت کی خاموشی اس کے چیخ کر رونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ بول نہیں رہی تو وہ بہت دکھی ہے، بہت تھک چکی ہے اور کہنے کے لیے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ محبت دیکھیے ٹھکرا رہے ہیں قافلے والے، مگر پیچھے چلی جاتی ہے گردے کارواں پھر بھی۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ عبرت کے لیے قبرستان سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے، ماں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ اگر تو سلیقے سے توڑتا مجھ کو، میرے ٹکڑے بھی تیرے کام آتے۔ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کرنا، ہم نے ہر دور کے جابر سے بغاوت کی ہے۔ ہم سلطنت دے کر دوستی نہیں کرتے اور نتیجہ سوچ کر دشمنی نہیں کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔ جس قوم کے پاس رہنمائی کے لیے قرآن ہو، اگر وہ راستہ بھول جائے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔